السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے دو خطبات ہم نے اتحاد و اتفاق کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اتحاد اور تقویٰ یہ دو ہی چیز ایسی ہے جس سے امت مرحومہ کو نجات اور ترقی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حاضرین، آج میرا موضوع ہے مسلمان ذلیل کیوں؟ کہ ذرا لگے گا کہ ذلیل کیوں، کیسے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اس طرح کی بیشتر آیت، یہ پہلی جو آیت ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ دوسری جو آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ حاضرین، اس ذلت و رسوائی کی اہم ترین وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ انبیاء میں، ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن تو ایک بیان ہے، ایک نالج کی کتاب ہے، لیکن متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہو اگر تم ایماندار ہو۔ تیسری آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ اور وہ ہے قرآن مجید اور میری سنت، بس اس کے علاوہ نجات کی، ترقی کی، ذلت و رسوائی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ آج کا ہر فرد بشر، ہر مفکر، ہر مدبر، ہر دانشور
قوم کو کہیں نہ کہیں اپنی کوشش اور توانائی سے ترقی کی طرف اور بلندی کی طرف نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اصل جو سبب یہ ہے کہ اصلاح بذریعہ قرآن نہیں ہے، اصلاح بذریعہ قرآن نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے فکر سے، اپنی دانشمندی سے، اپنے علم اور نالج سے نکال کر چاہتا ہے کہ ہماری قوم ترقی کے ان منازل کو جس سے حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، علی اور زید سے اٹھی یہ قوم، 313 بھی دیکھا، احد بھی دیکھا، فتح مکہ بھی دیکھا، حنین اور خندق بھی دیکھا، اور تمام عرب ہی نہیں بلکہ دور یورپ، ہسپانیہ، اندلس، یہ دور ہندوستان سب پہ چھا گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت بھی یہ قوم بہت زیادہ مالدار نہیں تھی، پیسے روپے نہیں تھے، بلکہ آج سے بہت گئی گزری تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس یہی جو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر نہیں ہوگی، اور وہ ہے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج دنیا کی آبادی کم و بیش 700 کروڑ، 7 ارب، جن میں ہماری تعداد 150 سے 200 کروڑ، ساری نعمتیں، نباتات، پیٹرولیم اور اس کے علاوہ ہر وہ ذخائر جو ہمارے پاس ہیں، ہماری دولت سے دنیا مالا مال ہے، لیکن ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے، ڈھیلے کی وقت نہیں ہے۔ آپ اگر اچھے عہدے پہ ہیں، دو لفظ پڑھ لیا ہے تو قوم کے یہی احوال نہیں ہیں، بلکہ ذلیل سے ذلیل تر قوم آج ہے، جس کو ماننا پڑے گا۔ کہیں کوئی وقت نہیں ہے۔ 700 کروڑ دنیا کی آبادی، جس میں 150 سے 200 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، ہر طرح کے نعمتیں اللہ نے انڈیل دی ہم پر، لیکن ذلت و رسوائی ہمارا مقدر۔ آخر کیوں؟ وہی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ پند و نصیحت کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا کہ دنیا کی امامت و قیادت میرے نیک بندے ہی کریں گے۔ تو یہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیا ہم نیک نہیں ہیں؟ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب ہمارے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نایاب ترین شخصیت جو نہ اب تک پیدا ہوئی نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگی، اس نے ایک لٹی پٹی قوم کو، ایک بدو قوم کو، جس کا وطیرہ ہی یہ تھا کہ کبھی اونٹ کو پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی قدم بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی اچھے کپڑے اگر دوسرے نے پہن لی دوسری کمیونٹی کو اس پہ جھگڑا، اور یہ جھگڑا کہ برسہ برس چلتے رہتے تھے، اس قوم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پوری دنیا پر کم و بیش چھا گئے۔ وہ کیا تھا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ لوگ تمام دنیا کی نعمتوں کو اپنی جگہ، لیکن یہ نعمت خداوندی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام جو نبی کے ایک ایک اشارے پہ قربان ہو جانے والے، ان کی جفاکشی اور اپنا کردار انسان کے نیک بندے ہی میرے اس دنیا کے وارث ہوں گے۔ نیک بندے، بغیر کردار کے انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ کردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی سرزمین سے جب لوگوں کو بلایا
صفا کے اس پہاڑی سے کہ قوموں کو بلایا کہ آؤ ادھر آؤ، پہاڑی کے درے سے کہا کہ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے اس پیچھے سے تمہارے اوپر کوئی قافلہ ہے، کوئی وہ ہے جو تم پر حملہ آور ہے، کوئی فوج ہے جو حملہ آور ہے، کہ تم مانو گے؟ ہاں، آج تک تو یہی وہ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ لے آؤ، اللہ کے کلام پر یقین کرو، ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہوگے، ورنہ وہ پیچھے سے وہ جو ہے۔ حاضرین، یہ اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا اور کما حق ہو عمل بھی کی، لیکن یہ کہا کہ نیک ہمارے بندے ہیں اور قرآن بیان ہے عام لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت مطلب راستہ دکھانے والا۔ حاضرین، دنیا کی نگاہیں آج بہت ٹیڑھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بہت ٹیڑھی ہے، گرچہ اللہ بہت مسبب الاسباب ہے، بہت ٹیڑھی ہے، جس میں صرف ہمارے یہاں کی یہ سیدھی سادھی قوم اس کے پیچھے نہیں ہے، یہ سیدھی سادھی قوم ہے، کوئی اور ہے جو ان کا ہینڈل کر رہا، تو پوری دنیا کی کمیونٹی آپ کے مخالف ہے۔ الکفر ملت واحدہ، تمام کفر وحدت کی ایک لڑی میں پری ہوئی ہے آپ کے خلاف، اور جس میں یہ یہود جو صدیوں سے اور شروع سے نبیوں کو پیغمبروں کو قتل کرنے والے قوم، مبغوض قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، لیکن وہ آج ساری اس پہ کیوں ہے؟ وہ آئے گا وہ دن جو پھر سے ذلیل تھے پھر سے ذلیل ہوں گے، لیکن یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں کہا کہ ان کا مقدر ذلت و رسوائی اور مسکنت ہے، مسکینیت ہے، تو یہ ان کے لیے جنہوں نے اس کی بتائی ہوئی ہدایت تورات، زبور، انجیل اور قرآن بھی اس میں شامل ہے، کہ جو بھی اس کے آیات اور فرمودات سے روگردانی کرے گا وہ قوم ذلیل، خوار اور رسوائی رہے گی۔ یہ بات اپنی جگہ کہ ساری دنیا کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں صفحہ ہستی سے مٹانے کی اپنی جگہ، لیکن وہ یہ تاریخ یہ بھی ہے کہ 4 سے 313 بدر، احد، فتح مکہ اور تمام وہ تو یہ مقدر رہی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس منجدھار سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، تو وہ صرف اور صرف راستہ قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرمان ہے۔ تمام دانشوروں کی کوششیں اپنی جگہ، تمام علم اور نالج والے کی کوششیں اپنی جگہ کہ قوم کو اٹھائیں گی عبادت کی، اس میں نہ قرآن کے ذریعہ نہ وحدت، قرآن کے بغیر نہ وحدت ہو سکتا ہے، نہ تقوی آ سکتا ہے، نہ ذلت و رسوائی سے نکل سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قرآن کو اپنے تمام ترین اصلاح کا ذریعہ اور سبب صرف اور صرف قرآن کو سمجھ لے، قرآن کے ذریعہ اپنے اخلاق کو، کردار کو، جس میں کردار پہ بہت ساری تقریریں کی جاتی رہی ہیں۔ پچھلے مہینہ رمضان کا مہینہ تھا جو کردار کے سنوارنے کا ہی مہینہ تھا، تو وہ کیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آخر یہی قوم تھی، یہی قرآن تھا، یہی حدیث تھی اور کم و بیش یہی علم تھا۔ ہاں، تھوڑی اس وقت اپڈیٹڈ وہ تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کی طرف بھی ابھارا تھا، جس میں ابو علی سینا بھی پیدا ہوئے، خیام بھی پیدا ہوئے، فرناس بھی پیدا ہوئے، اور بہت سارے کیا کہتے ہیں دانشور علم اور حکماء بھی پیدا ہوئے، لیکن کم و بیش یہی حال تھی۔ آج ساری نعمتوں کے بعد بھی ذلت و رسوائی ہے، آخر کیوں ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلتے چلتے نصیحت کری تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑ چلا ہوں موت سے چند دنوں پہلے، کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کوئی قوم تمہیں زیر نہیں کر پائے گی، اور وہ ہے قرآن، وہ ہے نبی کا فرمان۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسی قرآن کو اور اسی حدیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کردار کو، صحابہ کرام کے اسی کردار کو لے کے اٹھیں، اور عنقریب اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم اپنے راستے خود بنایا ہے، 313 سے 4 سے اپنے راستے خود بنانا جانتی ہے، لیکن اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی چوڑی کی وقت یہاں بہت لمیٹڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات میں کہہ ہی دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کا، کہ جب تک کہ وہ نعمتیں ہیں اس کی قدردانی نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالت کو تبدیل نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ سزا دے کر رہتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کھویا ہوا جو وقار ہے، وہ کردار ہے، اس پہ پلٹ نہیں آتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔